موجودہ صورتحال میں جہاں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو قانونی محاذ پہ ابھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا، وہاں ایک اور کیس کے اندر انہیں ملزم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کارروائی بھی تیز کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کی قانونی دستاویزات پر دستخط کے معاملے کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس مرتبہ ایک طاقتور شخصیت کو اپروچ کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس خبر کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام آباد کے اندر، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، ان کے کیسز کا جو معاملہ ہے، بظاہر گزشتہ کچھ عرصے کے اندر سپریم کورٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھلی، فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صدر کو بنا کر بھیج دیا گیا۔ عمران خان سے ملاقات بھی کروائی گئی، ان کے سیل تک رسائی بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بظاہر تو تیزی سے ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ لگی، ججز کے ریمارکس بھی کافی حد تک حیران کن تھے، لگ رہا تھا شاید کوئی بڑا ریلیف ملنے والا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ جب تحریری حکم نامہ آیا، فیصلہ سنایا گیا، تو مکمل طور پر کچھ اور ثابت ہوا کہ ایک بار پھر انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر محض پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوسوں احتجاج سے دور رکھنے کے لیے ٹائم گین کیا گیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے ٹائم حاصل کرنے کے مقاصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اور بظاہر اب پھر سے تحریک انصاف کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر صورتحال بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اگر کوئی کیس مقرر ہی کر دیتے ہیں، کاز اس کے اندر لگا دیتے ہیں تحریک انصاف کا یا عمران خان کا کوئی تاریخ دے دیتے ہیں، تو فی الحال یہی ان کی ایک بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے تک ان کے لیے کوئی ریلیف بھی نہیں تھا، کازس میں ان کا کوئی کیس نہیں لگتا تھا، اور اس کے بعد جب مقدمات لگنے شروع ہوئے تو اس صورت میں بھی ان کے جو کیسز کی اگلی تاریخ تھی وہ کمرہ عدالت میں نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ چیمبر میں الگ بلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک کیس کی تاریخ دے دی جاتی تھی۔ اب گزشتہ ہفتے جو القادری ٹرسٹ کیس تھا، اس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ گزشتہ ہفتے ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جبکہ جو ریڈ زون تھا اس کو سیل کیا گیا تھا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور اس صورت کے اندر جو کیس تھا عمران خان کا اس کو نہیں ہو سکا تھا، اور اس طرح سے وہ کیس لٹک گیا تھا۔ لیکن گزشتہ روزہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک بار پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ یقینی طور پر ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ ان کے سیکریٹری سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سیکریٹری صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس جمعرات کو، یعنی کل کا دن بتایا گیا ہے، کہ کیس ضرور لگ جائے گا۔ بہرحال لگے گا یا نہیں یہ تو کاز لسٹ آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو ایسی کوئی کاز لسٹ نہیں آئی جس میں سیکریٹری صاحب کی بات جو ہے اس کی یقین دہانی آگے مل سکے یا اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر ہے۔ فی الحال اب تک تو کیس کو کاز لسٹ میں نہیں لگایا گیا۔ دوسری جانب جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے درمیان ایک دوسرا دور ایک بار پھر سے ممکنہ طور پر اسلام آباد کے اندر ہی ہوگا، تو اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو خبریں ہیں اب تک کی اطلاعات ان کے مطابق ایک مرتبہ پھر سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے اور ریڈ زون ایک مرتبہ پھر سے سیل ہوگا۔ تو اس صورتحال کے اندر جمعرات کو اگر عمران خان کا کیس جو کہ سیکریٹری صاحب نے لگانے کی بات کی ہے، یقینی طور پر اس کی سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو فی الحال اس معاملے کے اوپر آگے بھی کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ القادری ٹرسٹ کیس جس کے حوالے سے سلمان صدر عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں، وہ عدالتی حکم پر ان سے ہدایات بھی لے چکے ہیں۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دی جائیں، کیس کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے۔ تو اس حوالے سے فی الحال آگے کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس صورت کے اندر فارن فنڈنگ کیس جو ہے، جس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی کہا جاتا ہے، اور شروع کیا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے اکبر ایس بابر نے، اور اس حوالے سے معاملہ تھا سپریم کورٹ کے اندر تک بھی پہنچا۔ اب یہ کیس جو ہے نئی اطلاعات کے مطابق جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر اب ایف آئی اے نے عدالت کی ہدایت پر چالان تیار کر لیا ہے، جس میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح اب جو کل ملزمان کی تعداد ہے وہ 11 ہیں، جبکہ جن میں سے 3 اشتہاری ہیں، اور ایف آئی اے کا دعویٰ ہے کہ ایک کمپنی کے ذریعے $21 لاکھ کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ بظاہر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کیسز کو لے کر جو پیش رفت ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک خاص بات جو نظر آتی ہے، جو مشکوک بھی ہوتی ہے کافی حد تک، وہ یہ کہ جب بھی عمران خان کے خلاف کوئی نیا کیس اگر حتمی مرحلے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بظاہر کسی پرانے کیس میں ایک تو ریلیف مل رہا ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی دوسری طرف ایک نیا کیس ان کے لیے تیار بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی اور کیس کے اندر کسی پرانے کیس میں ریلیف مل بھی جائے تو کوئی نیا کیس ضرور ان کے لیے ریڈی ہو، اور فی الحال ضمانت نہ ہو سکے، جیل سے باہر آنے کا دروازہ نہ کھل سکے۔ تو تمام تر جو صورتحال ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آگے فی الحال قانونی محاذ پہ کافی سخت چل رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی قانونی دستاویزات وکالت ناموں پر دستخط کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری نے ایک بار پھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ایک اور خط لکھا ہے۔ خط کے ساتھ اس مرتبہ خالد یوسف چودھری نے وکالت نامے بھی دستخط کے لیے ساتھ ہی منسلک کر دیے ہیں۔ جو تحریر ہے اس خط کا متن، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وکالت ناموں پر دستخط کروا کر دستاویزات فوری طور پر واپس بھیجی جائیں،
7 اپریل کو بھی قانونی دستاویزات TCS کے ذریعے بھیجے گئے تھے، لیکن جیل حکام نے کہا کہ دستاویزات وصول ہی نہیں ہوئیں اور کہیں گم ہو گئی ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانونی دستاویزات کا غائب ہونا سنگین انتظامی غفلت ہے۔ جیل حکام کا رویہ انصاف کی تک رسائی میں مداخلت کے برابر ہے۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی مدت میں تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ جیل حکام کی ذمہ داری ہے کہ قیدی کو انصاف تک رسائی فراہم کریں۔ وکالت ناموں پر دستخط کے معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر نمٹایا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے خط کی نقل رجسٹرار سپریم کورٹ، سیکریٹری چیف جسٹس اور IG جیل خانہ جات پنجاب کو بھی ارسال کی ہیں۔ تو یہ اہم معاملہ ہے۔ تاہم کچھ گزشتہ چند روز قبل بھی خالد یوسف چودھری، عمران خان کے وکیل، پہلے بھی ایک خط جو تھے ڈیالہ جیل حکام کو لکھ چکے ہیں اسی معاملے پر، اور اس کے اندر بھی یہی کہا گیا تھا کہ مسلسل سپریم کورٹ کے اندر وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ وہ مختلف مقدمات ہیں، ان کے فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور چیلنج کرنے کے لیے بھی قانونی طور پر ایک مدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں آٹومیٹیکلی اپیلز غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے استدعا کی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ خط لکھ چکے ہیں کہ عمران خان کے دستخط وکالت ناموں پر کروائے جائیں، کہ جب تک دستخط نہیں ہوں گے تب تک وہ جو قانونی ریلیف کا دروازہ ہے، قانون کا جو عدالتوں کا دروازہ ہے، وہ اس طرح ان کے لیے مؤثر نہیں ہوگا، کھلے گا نہیں جہاں سے ان کو ریلیف مل سکے۔ تاہم اب بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ فی الحال پارٹی ذرائع کے مطابق خود خالد یوسف چودھری کو بھی کوئی خاص امید نہیں ہے کہ اس مرتبہ بھی کچھ کیا جاتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ انہوں نے جو ایک مختلف چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان کے لیے جو وکالت نامے ہیں دستخط کے لیے وہ ساتھ ہی اس خط کے ساتھ منسلک کر دی ہیں۔ اس مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات بے شک نہ کروائی جائے، صرف ان پر دستخط کروا کے ان کو یہ دستاویزات واپس بھیج دی جائیں۔ دیکھنا یہ کہ ڈیالہ جیل حکام اس مرتبہ اس خط پر کیا رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ وکالت نامے وہ پھر ساتھ بھیج رہے ہیں۔